جو رول 10 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو نکاح رجسٹرار ہے وہ شادی رجسٹرڈ کیسے کرے گا، یعنی وہ کس طریقے سے جو ہے وہ شادی رجسٹر کرے گا. یہ بالکل سمپل سا طریقہ بتایا گیا ہے نکاح رجسٹرار کے لیے، کوئی ایسا مشکل طریقہ نہیں ہے. تو رول 10 میں شادی رجسٹر کرنے کے بارے میں جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کو جو ہے وہ کیا طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کے بارے میں جو ہے بتایا گیا ہے. تو وہ یہ ہے کہ the Nikah Registrar shall in the case of a marriage solemonized by him fill in form 2 in quadruplicate in the register. The persons whose signatures are required in the form shall then sign, and the Nikah Registrar shall then affix his signature and seal thereto and keep the original intact in the register. تو شادی رجسٹر کرنے کے لیے یہ ہے کہ اگر نکاح رجسٹرار جو ہے وہ خود شادی کرواتا ہے، یعنی خود نکاح پڑھاتا ہے، تو وہ جو نکاح رجسٹرار ہے وہ فارم 2 کو فل کرے گا، جو اس کے چاروں پرت ہیں چاروں پرتوں کو فل کرے گا جو اس کے پاس رجسٹر ہوتا ہے اس رجسٹر میں. اور ایسے اشخاص جن کے اس کو سگنیچر کی ضرورت ہوتی ہے وہ جو اشخاص جو ہیں وہ سگنیچر کریں گے، اور اس کے بعد جو نکاح رجسٹرار ہے وہ اس پر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ مہر جو ہے اس کو لگا دے گا، اور جو اوریجنل ہے وہ اپنے پاس رکھ لے گا. اور اس کے بعد رول جو اس میں جو بتایا گیا ہے رول 10(2) میں اوریجنل اپنے پاس رکھنے کے بعد the duplicate and the triplicate of the نکاح نامہ filled in as aforesaid shall be supplied to the bride and the bridegroom respectively on payment of 50 paisa each, and the quadruplicate shall be forwarded to the union council. یعنی جو ڈپلیکیٹ ہے یعنی اس کا جو دوسرا پرت ہے، اور جو ٹرپلیکیٹ ہے یعنی اس کا جو تیسرا پرت ہے نکاح نامے کا جو فل کیا گیا ہے، جیسے اوپر جو ہے رول 10(1) میں بتایا گیا، وہ جو ہے وہ دلہا اور جو دلہن ہے ان کو بالترتیب دے دیا جائے گا. یعنی جو دوسرا پرت ہوتا ہے نکاح نامے کا وہ دلہا کو دیا جاتا ہے، اور دلہن کو دیا جاتا ہے، اور جو تیسرا پرت ہوتا ہے وہ دلہا کو دیا جاتا ہے. اور دونوں جو ہے اس کی قیمت ادا کرنے کے پابند ہوتے ہیں، جو کہ 50 پیسے فی نکاح نامہ ہوتی ہے. تو یہ فیس بھی پرانی چل رہی ہے 50 پیسے. تو 50 پیسے جو اسی وقت جو شادی کے وقت جو نکاح نامے کا ایک پرت جو سپلائی کیا جاتا ہے نا دلہا اور دلہن کو، تو وہ یہ رول 10 سب رول 2 کے تحت دیا جاتا ہے، جس کی جو فیس بھی دینے کے پابند ہوتے ہیں نکاح رجسٹرار کو جو ہے 50 پیسے. تو باقی جو چوتھا پرت ہوتا ہے وہ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ یونین کونسل پہ جو آ جاتا ہے، تاکہ یونین کونسل کے ریکارڈ میں یہ آ جائے کہ ایک شادی ہوئی ہے، جو کہ جب رجسٹر مکمل ہوگا تو پورا رجسٹر آ جائے گا. فی الحال آپ جو ہے یہ چوتھا پرت سنبھال کر رکھیں، جب رجسٹر آپ کے پاس آئے گا تو آپ یہ اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے تو دونوں کو آپ جو ہے وہ اکٹھا کر کے تو آپ ریکارڈ کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ محفوظ کر دیں. تو اس طرح شادی رجسٹریشن کی بابت جو ہے وہ جو نکاح رجسٹرار ہوتا ہے جب شادی رجسٹر کرتا ہے تو دوسرا اور جو ہے وہ تیسرا پرت جو ہے وہ دلہن اور دلہے کو دیتا ہے، اور چوتھا پرت جو ہے وہ یونین کونسل کو جو آ دیتا ہے. پھر تیسری چیز اس میں جو ہے وہ رول 10 میں یہ رکھی گئی ہے، بڑی زبردست چیز اس میں رکھی گئی کہ if any person required by this rule to sign the register refuse so to sign, he shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, or with fine which may extend to 200 rupees, or with both. یعنی اب نکاح رجسٹرار جو ہے وہ شادی کروا رہا ہے، وہ جس کے اس کو دستخط کی ضرورت ہے اس کو وہ کہتا ہے دستخط کرو، وہ دستخط نہیں کرتا تو یہ بھی کیونکہ ذمہ داری بن جاتی ہے. تو پھر ہر شخص پابند ہے، کیونکہ جو رب ریاست قانون بناتی ہے تو ہر شخص کو اس کے پابند کر دیتی ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ نکاح نامے پر رجسٹر جو ہے اس کے دستخط ضروری ہوں اور وہ دستخط کرنے سے انکار کرے تو اس کو جو ہے وہ جو ہے 1 ماہ تک جو ہے وہ قید کی سزا ہو سکتی ہے، اور ساتھ جو ہے اس کو 200 روپے جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح جی رول 10 جو ہے یہ ایک بڑا جو ہے شادی رجسٹریشن کی بابت جو ہے بڑا اہم رول ہے. اس میں شادی جس طریقے سے رجسٹرڈ ہوگی وہ بتایا گیا. یعنی نکاح رجسٹرار اگر خود شادی کرواتا ہے تو وہ جو ہے تمام فریقین وہ نکاح نامے کو فل کرے گا، تمام فریقین کے جن کا دستخط ضروری ہے ان کو دستخط کروانے کے بعد ان پہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دستخط کروا لے گا، اور جو اصل جو اوریجنل ہے وہ اپنے پاس رکھ لے گا. یعنی جو پہلا نکاح نامے 4 نکاح ناموں کا جو پہلا نکاح نامہ ہوتا ہے وہ اوریجنل ہوتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لے گا، اور ڈپلیکیٹ اور ٹریپلیکیٹ جو ہے بالترتیب دلہن اور دلہا کو دے دے گا. اور جو چوتھا حصہ ہوتا ہے نکاح نامے کا وہ جو ہے یونین کونسل پہ جوا دے گا. اور جس شخص کو بھی جو ہے وہ دستخط کرنے کے لیے کہے، جس کے دستخط وہ ضروری سمجھے کہ نکاح نامے پر دستخط کرنے ضروری ہیں، وہ دستخط کرنے کے پابند ہوں گے. اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اس کو جو ہے پھر وہ قید کی سزا اور جرمانے کی جو سزا ہے وہ ہو سکتی ہے. تو یہ رول 10 میں رجسٹریشن کا جو ہے وہ ایک پروسیجر جو ہے وہ بتایا گیا کہ نکاح رجسٹرار اگر خود شادی کرواتا ہے تو وہ کیا پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کرے گا. اب رول 11 جو ہے اس کے بعد وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. رول 11 اس کے بارے میں ہے کہ اگر نکاح رجسٹرار کے علاوہ دیگر کوئی شخص جو ہے وہ شادی کرواتا ہے
یعنی نکاح پڑھاتا ہے، تو وہ شادی جو ہے وہ کیسے رجسٹرڈ ہوگی، اور ایسا شخص جو ہے وہ شادی جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ رجسٹرڈ کروائے گا۔ تو اب رول 11 کو دیکھتے ہیں، رول 11 کیا کہتا ہے۔ رول 11(1) یہ کہتا ہے کہ where a marriage is solemnized in Pakistan by a person other than the Nikah Registrar, such person shall fill Form 2 to be had loose on payment of such price as may be determined by the provincial government. The persons whose signatures required in the form shall then sign, and the person solemnizing the marriage then affix his signature to the form and ensure delivery as expeditiously as possible of the same, together with the registration fee to the Nikah Registrar of the ward where the marriage is solemnized. تو رول 11 میں یہ طریقہ بتایا گیا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان میں کسی ایسے شخص جو ہے وہ شادی رجسٹر کرواتا ہے جو کہ نکاح رجسٹرار نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ نکاح نامے کا فارم کو جو ہے فل کرے گا، فارم 2 کو، یعنی فارم 2 تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے نکاح نامے کا فارم ہوتا ہے، تو وہ نکاح نامے کا فارم کدھر سے لے گا، ٹو بی ہیڈ لوز آن پیمنٹ آف سچ پرائز ایز میں بی ڈیٹرمنڈ بائی دا پروونشل، یعنی کہ لوز پیمنٹ جو ہے اس کو خرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ ایسا پرت جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ اور یہ جو نکاح نامے کا فارم ہے یہ بازار سے ایزیلی مل جاتے ہیں، یہ کچہری سے بھی مل جاتے ہیں، بک شاپ سے بھی مل جاتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں۔ تو وہ ان کو خریدے گا بازار سے، اور جن لوگوں کے جو ہے اس فارم میں جو ہے وہ دستخط ضروری ہیں ان کے وہ دستخط کروائے گا، اور پھر اس پہ اپنے جو ہے وہ سگنیچر کرے گا، اور اس کی جو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس نکاح نامے کو جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کو جو ہے پہنچائے گا، اس نکاح رجسٹرار کو جس کی وارڈ میں جو ہے وہ شادی جو ہے وہ سر انجام ہوئی، یعنی جس یونین کونسل میں جو ہے شادی جو ہے وہ ہوتی ہے، اس یونین کونسل کا جو نکاح رجسٹرار ہوتا ہے متعلقہ علاقے کا، اس کو یہ جو ہے یہ نکاح نامے کا جو فارم ہے یہ پہنچانا اس کے لیے جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ پہنچائے گا اس کو۔ تو جیسے میں نے آپ کو سیکشن 5 جو ہے وہ سب سیکشن 3 میں بتایا، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کو پھر قید کی سزا اور ساتھ اس کو جو ہے وہ جرمانے کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے، یہ میں آپ کو پہلے تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ بتا چکا ہوں۔ تو اس میں آگے جو ہے رول 11 رول 2 میں کیا رکھا گیا کہ اگر جو ہے if any person required by this rule to sign the form refuses so to sign, he shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 200 rupees or with both۔ تو اس میں بھی وہی چیز رکھی گئی کہ جو شخص جو ہے نکاح رجسٹرار کے علاوہ جو ہے وہ نکاح پڑھاتا ہے یا شادی کرواتا ہے اور نکاح نامے کا فارم فل کرتا ہے، تو وہ بھی جس شخص کے ضروری سمجھے سگنیچر کروانے اس کو، اگر کوئی شخص اس کو انکار کرتا ہے تو ایسے شخص کو بھی جو ہے وہ قید کی سزا ہو سکتی ہے، جو کہ 1 مہینے تک قید کی سزا اور ساتھ جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے، جو کہ جو ہے اس کو جو ہے وہ 200 روپے جو ہے وہ جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی جو ہے کیونکہ نکاح نامے کا جو فارم ہے اس کو فل کرنے کی بابت جو اختیار جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کا ہے، وہی اس شخص کا ہے جو نکاح رجسٹرار کے علاوہ دیگر شخص جو ہے وہ شادی کرواتا ہے وہ نکاح نامہ جو ہے اس کو فل کرتا ہے، کیونکہ اس کے لیے لازمی رکھ دیا گیا کہ وہ نکاح رجسٹرار کے علاوہ اگر وہ شادی کوئی شخص دیگر کروا رہا ہے تو وہ شادی کا جو نکاح نامے کا جو فارم ہے اس کو فل کر کے تو پھر وہ جو ہے اس کو نکاح رجسٹرار کو بھجوائے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کو بھی جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے اگر اس کو جو ہے کسی کے دستخط کی ضرورت ہے اور کوئی شخص جو ہے اس کو دستخط کر کے نہیں دیتا تو ایسے شخص کو بھی جو ہے وہ قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح جو رول 11 ہے اس میں بالکل پروسیجر بتا دیا گیا کہ نکاح رجسٹرار کے علاوہ جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ شادی کرواتا ہے، نکاح پڑھواتا ہے، پابندی تو نہیں، کوئی بھی شخص جو ہے وہ نکاح کروا سکتا ہے، صرف رجسٹریشن کا اختیار جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کے پاس ہے۔ نکاح رجسٹرار جو ہے اس کو ڈبل اختیار حاصل ہے، وہ شادی کروا بھی سکتا ہے اور شادی کو اپنے پاس رجسٹرڈ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو دیگر شخص ہے وہ صرف شادی کروا سکتا ہے، وہ شادی رجسٹرڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہ شادی کرواتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بازار سے نکاح نامے کے فارم لے، جو کہ قیمتاً ملیں گے، اتنے مہنگے نہیں ہوتے، 100-200 کے مل جاتے ہیں، 50 روپے کے بھی مل سکتے ہیں، باقی ہر بندے نے اپنے اس کے ریٹ لگائے ہوتے ہیں، لیکن وہ 4 پرت ہوتے ہیں، کتنے کے بھی ہو سکتے ہیں، اتنے مہنگے نہیں ہیں وہ۔ تو وہ نکاح نامے کا جو ہے وہ پرت لے گا 4، ان نکاح نامے کے پرتوں پہ جو ہے وہ دولہا دلہن کے سارے کوائف لے گا، اس کو مکمل طور پر فل کرے گا، اور جن کے جو ہے اس کو دستخط کی جو ہے وہ ضرورت ہے ان کو دستخط کروائے گا، اور دستخط کروانے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے نکاح رجسٹرار کو دے دے گا، اور ساتھ اس شادی کی جو رجسٹریشن فیس بنتی ہوگی وہ بھی نکاح رجسٹرار کو دے دے گا۔ اور نکاح رجسٹرار اس کو کیسے رجسٹر کرے گا، یہ بھی ایک پروسیجرل سی بات ہے، یہ اس میں کلیئر کٹ نہیں کہ وہ کیسے لکھے گا۔ جو کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو رجسٹر ہوتا ہے اس میں جو ان کے پاس جو پرت ہوتے ہیں ان کے نیچے جو ہے ان کو لگا لیتے ہیں، اور خوب اسی طرح ان کو جو ہے وہ اپنے رجسٹر میں جو ہے وہ فل کر لیتے ہیں،
اور ساتھ اس پہ جو ہے وہ جو نیچے ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اپنی مہر لگا لیتے ہیں اور اوپر والے بھی اپنی مہر لگا لیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ رجسٹر کر دیتے ہیں. جو اپنے پاس سے فل کرتے ہیں اس پہ کسی کے دستخط نہیں ہوتے, لیکن جو ان کو دیگر شخص نے بھجوایا ہوتا ہے اس پہ دستخط ہوتے ہیں, تو وہ دستخط ادھر سے ہو جاتے ہیں. اور پھر اس نے نکاح رجسٹرار نے ایسے ہی اس کو کرنا ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ ایک پرت جو ہے اس نے وہ یونین کونسل کو بھجوانا ہوتا ہے, اس کا چوتھا پرت اوریجنل جو ہے اس نے پاس رکھ لینا ہوتا ہے, اور دوسرا اور تیسرا جو ہوتا ہے اس نے دلہا دلہن کو جو ہے وہ دے دینا ہوتا ہے. لیکن دیگر شخص جو نکاح پڑھاتا ہے نکاح رجسٹرار کے علاوہ وہ پرت نہیں دے گا, وہ سارے پرت جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کو دے گا. جب وہ رجسٹر ہوگی شادی تو پھر ہی جو ہے وہ پرت جو ہے وہ ان کو ملیں گے دلہا اور دلہن کو. تو رول 11 کے بعد اب رول 12 ہے. رول 12 جو ہے یہ ایسی شادی کی رجسٹریشن کی بابت بتاتا ہے جو کہ پاکستان سے باہر جو ہے وہ سر انجام پاتی ہے اور وہ پاکستانی شہری اور پاکستانی مسلمان شہری ہوتے ہیں. تو رول 12 جو ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے. تو رول 12 جو ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ تو رول 12 کہتا ہے کہ ان دا کیس آف میرج solemnized outside Pakistan by a person who is a citizen of Pakistan, such person shall ensure delivery of Form 2 filled in accordance with the provisions of Rule 11 together with the registration fee to the consular officer of Pakistan in or for the country in which the marriage is solemnized, for onward transmission to the Nikah Registrar of the ward of which the bride is a permanent resident, and in case the bride is not a citizen of Pakistan, to the Nikah Registrar of the ward of which the bridegroom is such resident. یعنی اگر کوئی ایسی شادی جو کہ پاکستان سے باہر کوئی ایسا شخص کرواتا ہے جو کہ پاکستانی شہری ہے, تو ایسا شخص جو ہے وہ فارم 2 حاصل کرے گا, یعنی وہ فارم 2 جو ہے وہ ارینج کرے گا. اور وہ فارم 2 ارینج کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں, وہ جو ہے وہ پاکستان سے بھی منگوائے جا سکتے ہیں اور یا پاکستان سے باہر بھی وہ مل جاتے ہیں ایزیلی, کیونکہ جہاں پر پاکستان کے رہائشی جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ادھر یہ فارم مل ہی جاتے ہیں. لیکن اگر نہ بھی ملے تو ارینج کرنے ہیں اس نے جس طرح بھی جو ہے وہ ان کو ارینج کرے, پاکستان سے کسی سے منگوائے بے شک, تو اس نے فارم 2 جو ہے یعنی نکاح نامے کا جو فارم ہے اس نے ان کا جو ہے وہ ان کا جو ہے اس نے ارینج کرنا ہے. پھر اس کو جو ہے اس نے جو ہے مکمل طور پر اس کو فل کرنا ہے, یعنی جس طرح رول 11 کے تحت جو ہے کوئی ایسا شخص ان کو فل کرتا ہے جو کہ نکاح رجسٹرار تو نہیں ہوتا لیکن وہ شادی کرواتا ہے, تو اس میں بھی وہی شخص جو ہے جو شادی کروا رہا ہے اس نے اسی طرح اس کو فل کرنا ہے. یعنی تمام فریقین کے جو ہے وہ دستخط کرانے ہیں, گواہوں کے دستخط کروانے ہیں, دولہا دلہن کے دستخط کروانے ہیں, تو وہ ان کو مکمل طور پر فل کرنے کے بعد اس پہ اپنے دستخط کرے گا. پھر اس کو جو پاکستان کی امبیسی ہوتی ہے اس ملک میں, اس امبیسی میں جو کونسلر آفیسر ہوتا ہے پاکستان کا, اس کو ساتھ رجسٹریشن فیس بھی دے گا تاکہ اس کو یہ جو ہے آگے اس وارڈ میں بھجوا دیا جائے, یعنی اس یونین کونسل کی اس وارڈ میں جو ہے بھجوا دیا جائے جہاں پر جو ہے اس دلہن کی جو ہے وہ رہائش ہے, اور اس نکاح رجسٹرار کو یہ مل جائے تاکہ وہ نکاح رجسٹرار جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ رجسٹرڈ کر لے. لیکن اگر دلہن جو ہے وہ پاکستانی نہیں, یعنی کوئی شخص جو ہے کسی فارنر سے شادی کرتا ہے, تو پھر یہ جو فارم ہے, یہ نکاح نامے کا جو فارم ہے اس یونین کونسل بھجوایا جائے گا جہاں کا جو ہے وہ دلہا جو ہے وہ رہائشی ہوتا ہے. تو اس میں پہلی چیز یہ رکھی گئی. پھر دوسری چیز جو ہے رول 12 میں یہ رکھی گئی کہ in the case of a marriage solemnized outside Pakistan by a person who is not a citizen of Pakistan, the bridegroom, and where only the bride is such citizen, the bride shall, for purpose of filing in, as far as may be, Form 2, be deemed to be the person who has solemnized the marriage under sub rule 1. دوسری چیز اس میں یہ رکھی گئی کہ اگر جو شخص شادی کروا رہا ہے یعنی نکاح پڑھا رہا ہے وہ پاکستانی شہری نہیں, تو پھر یہ جو ذمہ داری ہے اس کو نکاح نامے کو پاکستان بھجوانے کی اور نکاح نامے کو فل کرنے کی رجسٹریشن فیس کے ساتھ, تو یہ دلہا کی ہو جائے گی. لیکن اگر دلہا بھی جو ہے وہ پاکستانی شہری نہیں ہے تو پھر یہ ذمہ داری جو ہے پھر یہ دلہن کی ہو جائے گی. پھر دلہن جو ہے اس نکاح نامے کے فارم کو جو ہے مکمل طور پر فل کرے گی, تمام فریقین کا دستخط کروائے گی, اور اس کو پاکستان امبیسی کے ذریعے جو ہے اس کو پاکستان میں اس یونین کونسل میں بھجوائے گی جہاں کی وہ رہنے والی ہے. تو اس طرح جو بیرون ملک ہونے والی شادی ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ رول 12 میں بتا دیا گیا کہ ایسی شادی جو ہے جو شخص کروائے گا وہ نکاح نامے کے فارم ارینج کرے گا, نکاح نامے کے فارم کو فل کرے گا, فریقین کا دستخط کروائے گا, اپنے دستخط کرے گا, پھر اس کے بعد جو ہے اس کو پاکستان امبیسی کے ذریعے رجسٹریشن فیس کے ساتھ جو ہے اس
यूनियन कौंसल में भिजवाएगा, उस यूनियन कौंसल की उस वार्ड में भिजवाएगा, उस ताकि वो उस निकाह रजिस्ट्रार तक पहुंच जाए, जिस निकाह रजिस्ट्रार की हदूद में वो जो दुल्हन है वो रिहायशी है, या वो पाकिस्तान में अगर वो आए तो वो रिहायश पजीर है। लेकिन अगर दुल्हन जो है वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, किसी फॉरनर से किसी ने शादी की है, तो फिर ये दुल्हा की जो यूनियन कौंसल है वहाँ पर जो है ये भिजवा दिया जाएगा, ताकि पाकिस्तान में जो है उसकी रजिस्ट्रेशन हो सके। लेकिन इसमें फिर साथ इसमें ये भी बता दी गई रूल 12(2) में ये चीज़ कि अगर जो शख्स शादी करवा रहा है वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, यानी कोई फॉरनर है लेकिन उसको निकाह पढ़ाना आता है, वो मुसलमान है, और वो किसी मुसलमान फैमिली का जो है वो यानी मुसलमान जो लड़की और लड़के की जो है वो शादी करवाता है, तो वो जो है शादी तो उसने करवा दी, ये ज़ाहिर है वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं भिजवा सकता। तो ऐसी सूरत में अगर जो दुल्हा है उसकी ये जो जिम्मेदारी जो है वो कायम हो जाती है कि फिर जो है वो निकाहनामे के फार्म को अरेंज करे, उनको फिल करे, फिल करने के बाद उसको मुकम्मल तौर पर जो है उसको जो है वो उस पर दस्तखत करे, तमाम अफ्रीकान का दस्तखत करवाए, अपने भी दस्तखत करवाए, और उसको पाकिस्तान एम्बेसी के जरिए जो है वो पाकिस्तान में भिजवाए। लेकिन अगर दुल्हा जो है जो वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, तो फिर ये सारी जिम्मेदारी जो है वो दुल्हन पर मुंतकिल हो जाती है कि दुल्हन जो है ये सारे काम करे, ताकि जो निकाहनामे का फार्म है वो पाकिस्तान पहुंच जाए, और जो शादी है उसकी जो है पाकिस्तान में जो है वो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाए। तो इस तरह इसमें मुकम्मल जो है वो प्रोसीजर बताया गया कि किस तरह जो है कोई ऐसा शख्स जो है जो पाकिस्तान से बाहर शादी करवाता है उसकी जो है वो शादी जो है पाकिस्तान में किस तरह रजिस्टर्ड होगी, बिल्कुल सिंपल सा तरीका जो है वो बताया गया है। फिर रूल 12 के बाद जो है वो रूल 13 जो है वो निकाह रजिस्ट्रार है उसकी जिम्मेदारियों की बाबत है, यानी जब उसको निकाहनामे के फार्म मिलते हैं तो उसकी जो है वो जिम्मेदारी क्या होती है। तो रूल 13 जो है वो क्या कहता है, रूल 13 कहता है कि ऑन रिसीप्ट ऑफ फॉर्म 2 अंडर रूल 11 or 12 the nikah registrar shall proceed in the manner provided in rule 10 as if the marriage had been solemonized by him। तो रूल 13 जो है वो कहता है कि अगर निकाह रजिस्ट्रार जो है उसको रूल 11 यानी रूल 11 का मतलब जो मैंने भी आपको बताया ये है कि उस कोई ऐसा शख्स शादी करवाए पाकिस्तान में जो कि निकाह रजिस्ट्रार नहीं है, या फिर रूल 12 यानी कोई ऐसा शख्स बरूने मुल्क शादी करवाए जो कि वो निकाह रजिस्ट्रार नहीं है, तो वो जो है वो करवाता है, उसको फॉर्म 2 मिलता है रूल 11 और रूल 12 के तहत। तो निकाह रजिस्ट्रार जो है इसी तरह जो है उसको करेगा जैसे ये शादी जो है उसने आज खुद करवाई है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें निकाह रजिस्ट्रार करता क्या है कि वो फार्म जो है वो अपने रजिस्टर में लगा लेता है, और एक जो निकाहनामे का जो परत होता है उसके पास होता है, उनको जो है वो हूबहू उसी तरह अपने पास फिल कर लेता है, और उस तरह उस निकाहनामे को उसके पास जो है वो 8 परत हो जाते हैं, क्योंकि उसने उसको अपने रजिस्टर का हिस्सा बनाना होता है। रूल 11 और 12 के तहत जो है उसको जो परत मिले होते हैं वो तो असली होते हैं, उनमें अफ्रीकन के दस्तखत होते हैं, लेकिन साथ उसके पास जो अपना परत होता है उसमें भी सारे वो कोई फिल करके तो एक निकाहनामा उसका जो है फिर जो है वो उस शादी की रजिस्ट्रेशन से जो है वो मुकम्मल हो जाता है, यानी एक निकाहनामा उसका जो है उसमें जो है इस्तेमाल हो जाता है। साथ ही इसमें ये बताया गया कि प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट वेयर द मैरिज हैज बीन सोलेमनाइज्ड within his jurisdiction it shall not be necessary for the nikah registrar to obtain the signature of the necessary person। यानी साथ इसमें एक प्रोविजो बताई गई कि इसके अलावा शादी जो है अगर उसकी जुरिस्डिक्शन में हुई है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अफ्रीकन के जो है वो दस्तखत हासिल करे। मसलन अगर जो शादी है वो उसकी यूनियन कौंसिल में हुई है लेकिन वो किसी दीगर शख्स ने पढ़ाई है, तो उस पर कोई दस्तखत कम है तो ये फिर वो दस्तखत जो है वो लेने का पाबंद होता है। अगर कोई दस्तखत कम है वो शख्स को कहेगा फिर दस्तखत मुझे मुकम्मल करवा के दो। लेकिन अगर जो शादी है वो उसकी हदूद में नहीं हुई यानी वो बरूने मुल्क हुई है, तो फिर ये उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई दस्तखत रह भी गया है तो वो दस्तखत ले, उसके बाद जैसा निकाहनामा आएगा उसको वैसे ही जो है वो अपने रिकॉर्ड में जो है वो रजिस्टर्ड कर लेगा। तो इस तरह शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल तौर पर बताया गया, जिसमें रूल 10 और रूल 11 और रूल 12 जो हैं ये तीनों जो हैं ये एक जो है वो लाजमी चीज़ें हैं। रूल 10 तो वो है कि जिसमें निकाह रजिस्ट्रार जो है वो आज खुद शादी करवाता है और उसको खुद ही रजिस्टर कर लेता है, और रूल 11 वो है जिसमें जो है कोई दीगर शख्स जो है वो शादी करवाता है। पाकिस्तान में जो निकाह रजिस्ट्रार नहीं होता तो वो निकाह रजिस्ट्रार को जो है फिर वो सारी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद जो है वो निकाह फार्म जो है वो भेजने का पाबंद होता है। और रूल जो है वो बरूने मुल्क होने वाली शादी के बारे में है कि जो बरूने मुल्क शादी होगी वो भी जो है मुकम्मल करके जो है वो निकाह रजिस्ट्रार को जो है वो भिजवाई जाएगी, ताकि निकाह रजिस्ट्रार जो है उसको अपने रिकॉर्ड में रजिस्टर कर ले
اور رول 13 میں یہ چیز بتائی گئی کہ جب نکاح رجسٹرار کے پاس جو ہے کوئی نکاح نامے کا فارم پہنچتے ہیں تو اس میں وہ جو ہے وہ ایسے ہی پروسیڈ کرے گا جیسے یہ شادی جو ہے اس نے خود کروائی ہے، اور اس کو اسی طرح بالکل رجسٹر کرے گا جس طرح وہ خود جو ہے وہ شادی جو ہے وہ رجسٹر کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی کہ وہ اپنے ایک نکاح نامے کے فارم کے ساتھ وہ نکاح نامے کا پرت لگا دے گا اور تمام کو اس میں لکھ کر ہو بہو اس کی کاپی بنا کے تو اس کو اپنے ریکارڈ میں رجسٹر کر لے گا. اور اگر جو ہے اس کی حدود کے باہر شادی ہوئی ہے تو نکاح نامے جیسا اس کے پاس آئے گا ایسا ہی اس کو رجسٹر کر لے گا. اس کے لیے کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ جا کے تصدیق کرواتا رہے. لیکن اگر اس کی حدود میں کسی نے شادی کروائی اور اس کو نکاح رجسٹرار جو ہے وہ نکاح رجسٹریشن کے لیے نکاح نامے کا فارم بھیجا ہے تو کوئی دستخط کام ہے تو ادھر وہ کروانے کا پابند ہے. تو اس طرح یہ شادی رجسٹریشن کی بابت جو ہے اس کے جو رولز میں جو ہے مکمل جو ہے اس کا طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے.